اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه امام الموحدین جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قوم کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا اور ان سے ان کے معبودوں کی حقیقت پوچھی۔ قوم نے جواب میں کہا کہ ہم ان کی پوجا پاٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا آبا و اجداد ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا یہ جواب سن کے بڑا سخت فتویٰ لگائے۔ لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، اگر تمہارے آباء و اجداد بھی یہی کام کرتے تھے تو وہ بھی واضح اور کھلے گمراہ تھے، اور ان کی تقلید میں
تم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو تو تم بھی واضح اور کھلے گمراہ ہو۔ یہ فتویٰ بڑا سخت تھا، اس کی انہیں توقع نہیں تھی، تو وہ کہنے لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا تم واقعی ہمارے پاس سچی بات لے کے آئے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو، تمسخر کر رہے ہو، کھیل ہے، تماشا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بر ربکم رب السماوات والارض، کھیل تماشا نہیں ہے، تمسخر مخول نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے پاس حق بات ہی لے کر آیا ہوں کہ تمہارا رب اور مالک وہی ہے جو آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمینوں کا بھی مالک، الذی فطرہن، جس نے زمینوں آسمان کو پیدا کیا ہے، تخلیق کیا ہے، بنایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دبے لفظوں میں یا دل میں ایک بات کہی یا اتنی آواز سے کہی کہ کچھ لوگوں نے سن لی اور سب نے اس آواز کو نہ سنا کہ تاللہ لأکیدن اصنامکم، مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے معبودوں کے خلاف ایک چال چلوں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، جب تم یہاں موجود نہیں ہوگے، تم سب یہاں سے چلے جاؤ گے، تو میں تمہارے معبودوں کے خلاف ایک چال ضرور چلوں گا۔ یا تو یہ دبے لفظوں میں کہا یا اتنی آواز سے کہا کہ کچھ لوگوں نے اس آواز کو سن لی۔ ان کا جو قومی تہوار تھا عید کا دن، اس کے لیے وہ سارے لوگ شہر سے باہر کسی میدان میں اکٹھے ہوتے، جمع ہوتے۔ اس مذہبی تہوار میں وہ لوگ جانے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی چلیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں بیمار ہوں اور میں تمہارے ساتھ جانے سے قاصر ہوں۔ ایک یہ جگہ کہ حضرت ابراہیم بیمار نہیں تھے تو انہوں نے کیوں کہا کہ میں بیمار ہوں؟ ایک آگے ایک مقام آ رہا ہے کہ بتوں کو توڑا انہوں نے خود تھا، اور جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ سب کچھ ان کے بڑے نے کیا ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا تھا، تو یہ سب کچھ ان کے بڑے نے کیا ہے۔ تو کیا تو انہوں نے خود تھا، اور ذمے کس کے لگا دیا؟ وہ بتوں کا جو بڑا تھا اس کے ذمے لگا دی۔ تو کچھ حدیث میں بھی اس طرح کا اشارہ آیا اور اسے کذب سے تعبیر کر دیا گیا۔ لوگوں نے
اس کا بتنگڑ بنا لیا کہ جھوٹ اس کا احتمال نبی سے ہو سکتا ہے، الیاذ باللہ، جبکہ ہر جگہ کذب کا معنی جھوٹ نہیں ہوتا۔ کذب فسادہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وہ جس بندے کو نبی پاک کہتے تھے کہ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، وہ پھر آیا، اس نے کہا جی پیچس تو زیادہ ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا اور پلاؤ۔ اس نے کہا جی وہ پیچس تو بڑھ رہے ہیں، آپ نے فرمایا کذبا بطن اخیک، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، رب کی بات سچی ہے۔ تو یہاں جھوٹے سے کیا مراد ہے؟ فسادہ کے معنی۔ ایک صحابی کے بارے میں کذب کا لفظ آ گیا تو وہاں کذب خطا کے معنی میں کہ ان سے خطا ہو گئی، اسے کذب سے تعبیر کر دیا گیا۔ یہاں توریہ پر کذب کا اطلاق ہو گیا۔ توریہ جھوٹ نہیں ہوتا، توریتاً بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بات اس طرح کرنا کہ اگلے کو سمجھ بھی نہ آئے اور جان بھی بچ جائے، اس طرح بات اس کو توریہ کہتے ہیں، توریہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت والی رات جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ ہیں۔ جس طرح ذمہ داروں کی عادت ہوتی ہے، دور سے کوئی بندہ گزرتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کون ہے بھائی؟ تو کسی نے آواز لگائی کہ کون ہو؟ اب یہ چھپ کے جا رہے ہیں، ظاہر ہو جائے کہ نبی پاک ہیں تو یہ راز فاش ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے تھوڑی سی بات کو چھپایا، انا ابو بکرن، کہ میں ابو بکر ہوں۔ اس بندے نے کہا مما کا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب نبی پاک کا نام لیں تو ساری راز کھل جائے گا، یہ کہیں نام نہ لیں تو جھوٹ بن جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے ایک جملہ کہا، ھذا رجل یہدی السبیل، یہ ایک آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ راستہ بھولے ہوئے ہیں، رہبر رکھا ہوا ہے، اور حضرت ابو بکر نے توریہ کیا کہ میں ہدایت کا راستہ نہیں جانتا تھا، یہ بندہ مجھے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ تو بات بھی ہو گئی، اپنی جگہ پہ سچی بھی ہو گئی، جان بھی بچ گئی، اگلے کو سمجھ بھی نہ آئی۔ اس کو توریہ کہتے ہیں، اس کو کذب نہیں کہتے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ، انگریز سے ٹکر لی تحریک آزادی میں۔ تحریک آزادی جب انہوں نے شروع کی کہ انگریز کو یہاں سے نکلنا چاہیے ہندوستان سے اور ہمیں آزاد ہونا چاہیے، تو ان کے وارنٹ نکلے، پولیس اس جگہ پہ پہنچ گئی جہاں وہ موجود تھے۔ وہ پہچانتے نہیں تھے، یہ بالکل سادہ طبیعت کے عالم ہیں، سادگی اپنائے ہوئے۔ انہی سے وہ پوچھ رہے ہیں محمد قاسم نانوتوی کہاں ہیں؟ تو یہ جس جگہ پہ کھڑے تھے اس سے 2 قدم ہٹ کے کہنے لگے ابھی تو یہاں کھڑے تھے، اب پتہ نہیں کہاں ہے، ابھی تو یہاں کھڑے تھے۔ تو انہیں سمجھا کہ وہ کوئی بندہ یہاں کھڑا تھا، اب یہاں سے چلا گیا ہے، اور ان کے دل میں اپنا آپ تھا کہ میں ابھی وہاں کھڑا تھا اور اب میں یہاں کھڑا ہوں۔ تو اس کو کہتے ہیں توریہ۔ اس طرح گفتگو کرنی کہ جھوٹ بھی نہ بنے اور اگلے بندے کو سمجھ بھی
نہ آئے۔ سقیم کا یہ معنی نہیں تھا کہ میرے جسم میں کوئی بیماری ہے، مرض ہے، بلکہ طبیعت کا مضمحل ہو جانا۔ دیکھیں، جو آدمی پختہ موحد ہوگا، حضرت ابراہیم تو پھر امام الموحدین ہے۔ آپ میں سے مجھ میں جتنے لوگ ہیں، پختہ موحد، شرک سے نفرت کرنے والا، وہ جب دیکھے کہ ایک آدمی قبر پہ ماتھا رگڑ رہا ہے، پھر ان کو خطاب کر کے مانگ رہا ہے، انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہی سے لینا ہے، تم ہی نے دینا ہے، تمہارے سامنے جھکنا ہے، تو یہ کیفیت دیکھ کے آج کے موحد کی طبیعت بھی خراب ہو جائے گی۔ تو سقیم کا معنی یہ تھا کہ یہ تمہارے شرکیہ افعال ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھڑتے ہو، اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، کسی کی ناک غلط بن جائے تو اسے پھینک دیتے ہو، دوسرا پتھر اٹھا لیتے ہو، کسی کے ہاتھوں میں توازن تم نہ بنا سکو تو اس کو پھینک کے تیسرا پتھر اٹھا لیتے ہو، اور اسے تراش کے جب بنا لیتے ہو تو پھر اسے ہی مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیتے ہو۔ تو تمہارا یہ شرک دیکھ کے میری طبیعت کیا ہے؟ خراب۔ تو یہ کوئی جھوٹ نہ بنا، توریتن انہوں نے کہا۔ وہ جو اگلی بات ہے وہاں پہنچتے ہیں تو وہ بات میں وہاں کر دیتا ہوں۔ میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں، تو میں نہیں آ سکتا۔ قوم کے لوگ اس میلے میں چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام معبد خانے میں آ گئے، جس جگہ وہ بت پڑے تھے ان کے، جن کی وہ عبادت کرتے، پوجا پاٹ کرتے تھے، وہاں پہنچ گئے۔ آئے تو دیکھا ان کے سامنے شرینیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ جو بطور نظر و نیاز لوگ ان پر چڑھاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کے ان بتوں کو خطاب کیا، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ الا تاکلون، تمہارے لیے رکھ کے گئے، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ناراض ہو، میرے نال بول دے نہیں ہو؟ اب ان کو خطاب کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم نے ان کو خطاب شروع کر دیا، الا تاکلون۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں، چلو ابھی ذہن میں آئی ایک بات، یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ خطاب میں سماع ضروری ہے، خطاب وہاں کیا جاتا ہے جہاں سنانا مقصود ہو، یہ بڑی دلیل ہے ہمارے دوستوں کی۔ اگر مردے نہیں سنتے تو تم جا کے کیوں کہتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر سلام ہو؟ تو وہ سنتے نہیں تو خطاب کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا اللہ کے بندو، خطاب کو سماع لازم ہے۔ اٹھ جاؤ یار، جڑے جڑے ستے پہ ہو سارے اٹھ جاؤ، سستی چھوڑ دو، ابوبکر میری طرف دیکھو، ٹھیک ہے؟ نہیں تو اٹھ کے پیچھے چلے جاؤ، وہاں جا کے سو جاؤ برآمدے میں۔ شیطان بڑا حرامی ہے بھائی، پڑھو سارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خطاب کو سماع لازم نہیں، یہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ خطاب کر رہے ہو وہ سن رہا ہو۔ دلیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو خطاب کر رہے ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت ابراہیم یہ سمجھ رہے تھے کہ بت سنتے، کیوں خطاب کیے؟ اگر خطاب کو سماع لازم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں کیوں خطاب کیا انہیں؟ میرے نبی نے اپنی انگلی کو خطاب کیا، حل انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی، تو ایک انگلی تو ہے، حل انت، خطاب کی ضمیر نہیں ہے، حل انت نہیں ہے تو، الا اصبع مگر تو ایک انگلی ہے، اللہ کی راہ میں خون آلود ہو گئی،
تو نبی پاک اس انگلی کو جو خطاب کر رہے ہیں کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ بے سن دی پئی، تمہاری عقل کہاں چرنے چلی گئی ہے یار؟ مردوں کے سننے پر یہ دلیلیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہیں، کوئی کم دی دلیل تے پیش کرو، جو تمہارے پاس کوئی کام کی دلیل ہے مردوں کے سننے پر تو لے آؤ، قرآن کی کوئی آیت لے آؤ مردوں کے سننے پر کہ وہ ہر چیز سنتے ہیں، ہر آواز سنتے ہیں۔ یہ جو ٹامک ٹوئیاں ہیں نا، خطاب کیوں کرتے ہو، سلام کیوں دیتے ہو، یہ جو ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ نے اس طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، یہ علیکم کے ساتھ آپ نے کس کو خطاب کی؟ سلام ہو تم پر۔ اس طرف کے نمازی، اس طرف کے فرشتے، اس طرف کے نمازی، اس طرف کے فرشتے سنیا تا نال والے بھی کوئی نہیں، تو پھر میں بھی سوال کر سکتا ہوں کہ سلام کیوں دیا آپ نے؟ کوئی ضروری ہے کہ جس کو آپ سلام دے رہے ہوں وہ سلام سنے؟ یہ سلام دعا ہے، کیا ہے؟ دعا ہے۔ ہم دعا دیتے ہیں قبرستان میں جا کے، سنانا مقصود نہیں ہوتا، دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب سے سلامت رکھے، اللہ تمہیں عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میرے نال ناراض ہو؟ میرے نال بول دے نہیں تسی، جواب کوئی نہیں تمہاری طرف سے۔ پھر تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ان کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دی، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر ان کے بڑے کو کچھ نہ کہا، جو بڑا بت تھا، باقی چھوٹے چھوٹے جتنے رکھے ہوئے تھے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کا کان توڑ دیا، کسی کا سر اتار دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، اور جو بڑا تھا اسے بالکل کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ کلہاڑا بھی اسی کے کاندھے پہ رکھ دیے۔ لعلہم الیہ یرجعون، یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ شاید وہ لوگ اس بڑے بت کی طرف رجوع کریں۔ وہ تو ایک مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے نا، ایک بات لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ لوگ واپس آئے تو سلام کرنے کے لیے معبد خانے پہنچے۔ سلام بڑا ضروری ہوتا ہے، سلام واسطے حاضری ہونی، تو وہ سلام کرنے کے لیے معبد خانے پہنچے۔ معبد خانے گئے تو وہ کباڑ خانہ بن گیا تھا، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، کسی کا ہاتھ کوئی نہیں، کسی کا پاؤں کوئی نہیں، کسی کے کان کوئی نہیں، کسی کی آنکھ کوئی نہیں۔ کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر گیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، کوئی بڑا وڈا وہابی ہے، بڑا ظالم آدمی ہے جس نے ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا۔ ایک بات تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم کے درمیان جو جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ الہ صرف کون ہے، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ سب کچھ کون کر گیا ہے، وہ بڑا ظالم ہے۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے سمینا فتن، ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے، یذکرہم، جو بڑی برائیوں کے ساتھ ان کے تذکرے کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام کیا ہے؟ ایک نوجوان ہے جو منفی انداز میں ان کے تذکرے کرتا ہے، یہ سن نہیں سکتے،
نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرتے ہو، پھر ان کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے ہو۔ ان کے تذکرے کرتا ہے کہ نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں، یہ عالم الغیب نہیں، مختار کل نہیں، مالک نہیں۔ ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکاریں سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ایک نوجوان ہے ابراہیم اس کا نام ہے، یہ سب کچھ اسی نے کیا ہوگا۔ کہنے لگے فاتو بھی علی اعین الناس، اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ بھی دیکھیں کہ ہم ابراہیم کو کیسی عبرتناک سزا دیتے ہیں۔ یا ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ، وہ یہاں بولے تو اور لوگ بھی اس کی گواہی دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، کہنے لگے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم، کیا ہمارے الہوں کے ساتھ، ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سب کچھ تم نے کیا ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، پہلے لفظی معنی کر دیتا ہوں، بلکہ کیا ہے ان کے بڑے نے، جو یہ ہے جس کے کاندھے پہ کلاڑا بھی ہے، ہو سکتا تو شرینیاں دویاں دے اگوں زیادہ رکھیاں ہوں، اس کے آگے تم نے مٹھائی تھوڑی رکھی ہو، اسے غصہ آ گیا ہو، اس نے کلاڑے سے سب کو اڑا دیا ہو، تو پھر اس میں پریشانی کی کون سی بات ہے؟ فسلوم، یہ جو ٹوٹے پڑے ہیں انہی سے پوچھ لو، ان کانو ینطقون، اگر یہ بولتے ہیں تو انہی سے پوچھو نا کہ تمہارا ستیہ ناش کون کر کے گیا ہے۔ یہ تنزیہ رنگ میں گفتگو ہے، اسے جھوٹ نہیں کہیں گے۔ لیکن امام رازی رحمت اللہ علیہ جو 7ویں صدی کے مفسر ہیں، انہوں نے ایک توجیہ کی، ہمارے حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے اس توجیہ کو پسند کی۔ وہ کہتے ہیں بل فعلہ من فعلہ، اس کا فاعل یہ ہے، کبیرہم ھذا، یہ الگ گفتگو شروع ہوتی ہے، من فعلہ بل فعلہ من فعلہ، کیا ہے جس نے کیا ہے، کبیرہم ھذا، بڑا ان کا یہ ہے، فسلو، ان ٹوٹے ہوئوں سے پوچھو نا، ان کانو ینطقون، اگر یہ بولتے۔ ایک معنی جو امام راضی نے کیا اور ہمارے حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ نے اسے پسند کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبیر سے مراد اپنے آپ کو لیا، اپنی ذات کو مراد لیا۔ امام راضی کہتے ہیں یرید بہ نفسہ فإن الانسان کبیرہم من کل منہم، کبیر سے مراد حضرت ابراہیم نے اپنے آپ کو لیا اس حساب سے کہ انسان ہی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا ہے، بلکہ کیا ان کے بڑے نے، یعنی میں نے اپنے آپ کو مراد لیا، بلکہ کیا ان کے بڑے نے، فسلوم، ان سے پوچھو نا، ان کانو ینطقون، اگر یہ بولتے۔ یہ بھی توریہ ہے، یعنی بات کو اس طرح کرنا کہ جھوٹ بھی نہ بنے اور بات بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ فرجعوا الی انفسہم، سب نے اپنے اپنے دل میں غور کیا، سوچا، ایک دفعہ دھچکا لگا۔ بعض اوقات دھچکا لگتا ہے نا، جب حقیقت سامنے آئے، دلیل سامنے آئے تو بندہ گھوم جاتا ہے۔ فقالو، تو پھر ایک دوسرے سے کہنے لگے انکم انتم الظالمون، حقیقت میں تم ہی ظالم ہو یار،
جو اپنا دفاع نہ کر سکے، اپنے آپ کو نہ بچا سکے، یہ بتا نہ سکے کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، اسی نے کو معبود بنا لیا ہے تم نے۔ ثم نوکسوا علی رؤوسہم، پھر انہوں نے اپنے سروں کو جھکایا، شیطان نے پھر غلبہ پایا۔ ایک دفعہ دلیل نے ہلا کے رکھ دیا نا کہ یہ بولتے نہیں، اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تھوڑی دیر کے لیے اقرار کیا، پھر اپنے سروں کو جھکایا اور کہنے لگے لقد علمت، تو اچھی طرح جانتا ہے، ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے تو نہیں۔ بس اسی کا انتظار تھا حضرت ابراہیم کو کہ وہ اقرار کریں کہ یہ بولتے تو نہیں، انہی کو معبود بنایا جائے۔ ہمارے یہاں ایک دوست تھا، عزیز تھا ہمارا، فوت ہو گئے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اس کی شادی ہو گئی دوسرے مسلک کے لوگوں، یہ بڑا مواعد تھا، جمعے کا میرا مقتدی تھا، سسرال کو بھی پتا تھا بھئی یہ ادھر جاتا ہے، جمعہ ادھر پڑھتا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے سسر کو دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اپنے پیر صاحب کی جو تصویر اس نے لٹکائی ہوئی تھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے، اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبری مسجدا وصوروا فیہ تلک الصور، تصویریں لٹکا دیا کرتے تھے، تصویریں لٹکا دیا کرتے۔ یہ آپ کیلنڈروں پہ آج دیکھتے ہیں، ادھر دریا ہے، ادھر بابا بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت آ رہی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کا تصور ہے۔ ایک اور جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں بابا بیٹھا ہوا ہے، کانواں علی سرکار، کیلنڈر ہیں لوگوں نے اپنے گھروں میں لٹکا رہے، تصویروں کا لٹکان۔ تو کہتا ہے میں نے یہ خود دیکھا، میں نے اپنے سسر کو دیکھا، پیر صاحب کی تصویر کے سامنے وہ ہاتھ بلند کر کے دعا مانگ رہا، انہی کو مخاطب کر کے۔ میں نے کہا چاچا جی یہ بت پرستی نہیں؟ تو کہتا ہے چل تو وہابی ہے، تمہیں اس کا کیا پتہ ہے؟ کہتا ہے میرے چچا دکان پہ چلے گئے، وہ سسر، میں نے کیا کیا، میں نے اس تصویر کو اکھاڑا، اسے میں نے الٹا لٹکا دی، سر تلے لتاں اتے، اسی جگہ پہ لٹکا دی۔ آیا دیکھا آگ بگولا ہو گئی، سیخ یہ کس نے کیا ہے؟ پتا تو تھا کہ ہمارے داماد نے کیا ہوگا، اس کا عقیدہ دوسرا ہے۔ مجھے بلایا تم نے کیا ہے؟ میں کہا چاچا جی جیڑا اپنی لتاں سدھیاں نہیں کر سکتا اسے تم معبود بنا رہے۔ تو یہ کبھی کبھی اس طرح بھی سمجھانا پڑتا ہے، بات سمجھ آتی۔ ہمارا ایک اور عزیز تھا، پتہ نہیں پھر اسے کیا ہوا، شیطان کے چکر میں آ گیا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں تصویریں بزرگوں کی لٹکی ہوئی ہیں، تو وہ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑی برکت ہو رہی ہے۔ تو میں نے ایک دن یوں کیا، بھائی ماچس لی اور میں نے تیلی جلائی، اور تیلی جلا کے میں نے اس پیر کے منہ کے قریب کی، میں کیا بجھا اس نو نہیں تو میں ساڑا لگ گئی۔ تو میں نے اپنے بھائیوں سے کہا جڑا تیلی یا ماچس دی تیلی دی آگ نہیں بجھا سکتا، وہ تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ بس اسی کے انتظار میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ وہ اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کریں کہ تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے اور تمہیں نقصان بھی نہیں دے سکتے؟
ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو. افتعبدون، کیوں بھائی؟ یہ سجدہ جو ہے یہ عبادت نہیں ہے عبادت. نظر و نیاز نہیں ہے عبادت. غائبانہ پکار، اس کو تو میرے نبی نے عبادت کہا، دعا والعبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے. اللہ اکبر. الدعاء مخ العبادہ، پکارنا عبادت کا مغز ہے. وقال ابن عباس الدعاء افضل العبادہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ عبادت کی تمام اقسام میں سب سے افضل قسم کون سی ہے؟ پکار، غائبانہ پکارنا. اب غائبانہ کا لفظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کوئی نئے آدمی ہیں تو وہ اللہ کرے سمجھ جائیں، نہیں تو فیس بک پہ ہمارا یہ درس چلے گا، لوگ سنیں گے. غائبانہ پکار یہ ہے جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا مگر وہ مجھے، یہ ہے غائبانہ پکار. جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر وسائل کے، اسباب کے، مشینری کے، شعاؤں کے، ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے. یہ غائبانہ پکار ہے، یہ عبادت ہے. اور یہ پکار کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اس لیے کہ اس کے سوا پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں، کوئی نہیں. اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتے، تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. اُفِّل لَکُم، صحیح معنی کیا جلندری صاحب نے، تف ہے تم پر، تف ہے تم پر. مولانا حسین علی پنجابی معنی کرتے ہیں لیکن یہ جگہ مجھے اجازت نہیں دے. اف کا جو معنی مولانا حسین علی نے کیا رحمت اللہ، تف ہے تم پر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور تف ہے تمہارے معبودوں پر بھی. کیوں بھائی؟ یہ لفظ کہنے آسان تھے؟ تو بولو تو صحیح یار. کسی کے معبودوں کے متعلق یہ لفظ کہنا، معبود کے ساتھ تو بڑی محبت ہوتی ہے بندے کو. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کیوں؟ الہ ہے، جس کو الہ مانا ہے، معبود مانا ہے، اس کے ساتھ تو محبت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تم پر بھی تف، تمہارے معبودوں پر بھی تف. افلا تعقلون، عقل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم میں اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ جو بول نہیں سکتے، پکڑ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. یہی انداز سورۃ اعراف میں قرآن نے اپنایا. اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکاروں کا جواب دیں، لیکن وہ تمہاری پکاروں کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے. قالو، کہنے لگے، حرکو، ابراہیم کو جلا دو. وانصروا آلہتکم، بڑے لطیفے والا جملہ ہے یار، اس پہ تو ہنسی نکل جاتی ہے بندے کی. اس کو جلا دو. وانصروا آلہتکم، تے اپنے الہواں دی مدد کرو. وانصروا، جنہیں ساری زندگی جن سے مدد مانگتے رہے ان کی مدد کرو، اور ان کی مدد یہی ہے کہ اس کو آگ میں جلا دو. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کرو. آگ کے جلانے کا انتظام کیا گیا. 80 گز لمبی اور 40 گز چوڑی 4 دیواری تعمیر کی. اس میں ایندھن بھرا گیا،
لوگ منتیں مانتے تھے میرا فلانا کام ہو گیا تو میں اتنے من لکڑیاں سٹاں گا، جن لکڑیوں میں حضرت ابراہیم کو جلانا ہے۔ پھر وہ جلتی رہی آگ، آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ پھر تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا وہاں ڈالنے کے لیے۔ بعض مفسرین نے لکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری دعا اس آگ میں جانے سے پہلے وہ کیا تھی؟ اللہم انت الواحد فی السماء وانا واحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ مولا تو آسمانوں میں معبود اکیلا ہے، اور اس وقت زمین پہ تیری خالص عبادت کرنے والا ابراہیم بھی اکیلا ہے، میرے سوا تیری خالص عبادت کرنے والا دھرتی پہ کوئی نہیں۔ حسبی اللہ، کافی ہے مجھے اللہ، بہترین کارساز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا پڑھ رہے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کچھ علماء نے لکھا کہ جبریل نے اس وقت آ کے عین اس ٹائم پہ آ کے جبریل نے آفر کی، حل لک من حاجت، آپ کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت ہے؟ میں آ گیا ہوں، یہ بارش برسانے والا فرشتہ ہے، کہو بارش برسا دیں، آگ کو ختم کر دیں۔ یہ آندھی چلانے والا ہے، کہو آندھی چلائیں، انگارے دشمنوں کے گھروں میں پھینک دیں۔ اللہ اکبر، بڑا مضبوط ایمان ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، استقلال اور استقامت کا پہاڑ ہے۔ این اس ٹائم پر مدد پہنچی، جبریل کے ذریعے پہنچی۔ جبریل پیشکش کرتا ہے، حل لک من حاجت، تمہاری کوئی حاجت ہے تو بولو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں حاجت تو ہے پر تیرے ساتھ نہیں، کسی اور کے ساتھ ہے، تیرے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ۔ وہ دلوں کے راز بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے آگ میں ڈال دیا، قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی بردن و سلاما، میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی پوری پوری ہونا، کدائی میرے ابراہیم نو سردی نہ لگ، سردی نہ لگ، پورا پورا ٹھنڈا ہونا۔ علی ابراہیم، اور صرف ابراہیم پہ ٹھنڈا ہونا ہے، اور کوئی نیڑے آوے تو اس نو نہیں بخشنا، صرف ابراہیم پہ ٹھنڈا ہونا ہے۔ وارادو بھی قیدن، انہوں نے ایک مکر و فریب کا ارادہ کیا۔ فجعلناہم الاکثرین، ہم نے انہیں نقصان میں ڈال دیا، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ نمرود کے ناک میں ایک مچھر گھس گیا، بڑی طاقت ہے بے رب کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑی طاقتوں والا ہے بھائی۔ ایک مچھر ناک کے ذریعے دماغ میں پہنچا تو پہلے تو اس نے کچھ مالش شولش کروائی، پھر تھپڑ مارے، لیکن وہ جو اندر خارش تھی اس مچھر کے ذریعے پھر اس نے جوتیاں لگنے لگیں۔ بعض علماء نے لکھا کہ اس مچھر کے ذریعے کئی لوگوں کو اللہ نے مار دیا، کئی اور جو شرارتی تھے، وہ مچھر ان کے ناک میں گھس جاتا تھا، دماغ میں پہنچ جاتا تھا، اور پھر وہ سر پہ تھپڑ مارتے تھے اور جوتیاں مارتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کہا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا۔ اور میرے آقا نے کہا، لو کنت متخذا خلیلا سوی اللہ لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میرے دل کے کسی کونے کھدرے میں اللہ کی محبت کے علاوہ
کوئی جگہ بچی ہوتی لاتخذت ابا بکر خلیلا، تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بنا لے۔ خلیل جس کی محبت دل کی گہرائی میں پہنچ، جس کی تہ میں پہنچ۔ لیکن میرے نبی نے اپنی منشا کا اظہار تو کیا نا کہ خلیل بننا تھا تو ابو بکر نے بننا تھا۔ ادھر نبیوں میں خلیل بنا تو ابراہیم خلیل اللہ خلیل بن گئے۔ کسی موقع پہ اس عنوان پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ، اس عنوان پہ گفتگو کر سکتا ہوں، کروں گا کسی موقع پر۔ ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے خلیل تھے، انہوں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں لگا دیا، مہمانوں پہ خرچ کر دیا، اور جو میرے نبی کا خلیل تھا اس نے بھی اپنا سارا مال رب کی رضا میں لٹا دیا۔ اس نے نار میں اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے غار میں اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ نار میں اور یہ غار میں۔ اس نے بیت اللہ بنایا، تعمیر کیا۔ اس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کے وقف کر دی۔ بیت اللہ اس نے بنایا، مسجد نبوی کی جگہ اس نے خرید کے دی۔ اسے مصائب کی بھٹیوں سے گزار کے اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اور میرے نبی نے اپنی خلیل کے بارے میں کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اسے رب نے امام بنایا، اسے میرے نبی نے امام بنایا جو رب کے خلیل کا دشمن تھا۔ اس کے ناک میں مچھر گھسا، تھپڑ پڑنے لگے، جوتیاں پڑنے لگیں، ماتم ہونے لگا، اور جو میرے نبی کے خلیل کا دشمن تھا اس کے سر پہ بھی جوتیاں پڑنے لگیں۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ، ماشاءاللہ۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا، ہم نے ابراہیم کو بھی بچا لیا، لوط کو بھی بچا لیا۔ بچا کے کہاں لے گئے؟ اس زمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ارض فلسطین۔ وہ عراق سے نکالا، شام، ارض فلسطین میں پہنچا دیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، جب ہم نے بھٹیوں سے، آزمائش کی بھٹیوں سے گزار لیا نا، پھر ہم نے انعامات کی بارش شروع کی۔ ہجرت کروا کے وہاں لے گئے، ہم نے انہیں اسحاق جیسا بیٹا دیا۔ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب دیا مانگے سے زیادہ، نافلتن، مانگے سے، انہوں نے تو بیٹا مانگا تھا، بیٹا مانگا، اللہ نے فرمایا بیٹا بھی دوں گا، پوتا بھی دوں گا۔ اب جو پوتے کی خوشخبری ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے بے پتر زندگی والا ہوئے گا، یہ بھی تو اشارہ ہو گیا نا کہ بیٹا آپ کا زندگی والا ہوگا، آگے وہ بھی شادی کرے گا، پھر آپ کا پوتا ہوگا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے سب کو نیکوکار بنایا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں پیشوا بنایا۔ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ لوگوں کو راستہ دکھاتے تھے ہمارے حکم کے مطابق۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان کی طرف حکم بھیجا اچھے اچھے کام کرنے کا، نماز قائم رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، یہ مقصودی جملہ ہے، یہ مقصودی جملہ ہے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ اپنی عبادت کی دعوت نہیں دیتے تھے، وہ خود ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بیماروں کے لیے دعا کر لیجیے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ